حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں، میرے گھر والے نہیں آتے، نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا، اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے، جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا، پاکیزہ زندگی، تو اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں، اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ حکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے، گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا، یہ اپنی مرضی سے ہے نا، اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی، لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا، میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی، کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے، چرس کی دکان، ہیروئن کی دکان کھل جائے، سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے، سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں، اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں، ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا، عورت بھی آزاد ہوتی ہے، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے، وہ اکیلے سفر کر رہی تھی، ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہوتا ہے، تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے، اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو، تو سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے، وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے. اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اب چھیڑ خانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں، وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی، گپ شپ لگانا شروع کر دی، نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آگے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے، کیا ہو گیا ٹھیک ہے، ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں، خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے، پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی، بہت محبت، ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی، وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا، وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا، تو پھر آپس میں SMS بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے، اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے، وہ تو حرام کاری ہے، زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیا اس نے، اور وہ مرد بھی میرڈ تھا.
اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی, اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دیا, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو, جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے؟ عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. تو عورتیں بیوقوف بنتی ہیں. اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہے نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں. عورت مادہ پہلے, عورت بعد. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی. خوب سمجھ لو, مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ایک ضرورت ہو, مجبوری ہو, وہ ایک الگ حکام ہے. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے. ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آگے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم کا اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا. میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے.
اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے, عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں تھیں میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے, یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں, ہم بھی مشورہ نہیں دے کہ طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی, وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا, شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو. لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں, تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اب کیا کرے گا, وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا, اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں, مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے, میں اس سے آگے جاؤں گا. گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار یہ سوچتے کیوں نہیں, یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے. گورا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاءاللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ, غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ, لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے, یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں, اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا, بعض تو شکی مزاج ہوتی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں, کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں, مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں. آپ شکی بناتے ہو اس کو,
آپ بناتے ہو اس کو شک. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے, آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بےغیرت آدمی یہ بےغیرت یہ کرتا ہے جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا, یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے, کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا, گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں, شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بےغیرت آدمی, اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو, تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ, اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے, اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے آپ ایک دفعہ نظر دیکھ سکتے ہو, بس اس کو ایک دفعہ اپنے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے. یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے. اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ, خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے. یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. وہ محبت کرے گی آپ سے کہ یہ غلط نہیں ہے, پھر آپ پہ اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا, جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. یہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا, انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہے, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں, مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں میں, کبھی بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ باؤنڈری رکھی. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے. یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دیا. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں. بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نکلے, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھڑک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا. کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے. یہ میری کیا لگتی ہے آگے میرے سے فری ہو رہی ہے؟ خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ. اس کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو, وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یا آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟
پتھر ہے, پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے, آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری, اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی, ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی, اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے, پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو, بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت, سمجھ رہے ہو نا. اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو. آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے, دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فون یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا, میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں, اس کے اسٹائل یوں ایسا گھننا لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی ہے میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار, تو اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے, میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے, گھنٹوں ہائی لگا ہوا ہے, عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا, لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے, اس کو موقع تو دے رہے ہیں نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کو یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا. تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نہ سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا. زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نابحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کی پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی, اتنا ٹھیک. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے, وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کوئی گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور پنا ہے, یہ غلط ہے. یہ تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟
तो उसमें यह है कि सिस्टर बहन इस तरह करके बात कर लें आप जो भी तमीज से, और नंबरों के तबादले की कोशिश ना करें, ना नंबर मांगें और ना अंटियां किसी को फ्री कराएं। जो मर्द होते हैं वो जो मैरिड लड़की से राब्ता करेगा वो सिर्फ ठरक पूरी करने के लिए, मर्दों को इससे कोई गरज नहीं होती कि हमने इससे शादी करनी है। ये बहुत बड़ी टेंशन है मर्दों की। तो चंद बेवकूफ आप जैसे लोग बैठे हुए जो शादियों का बयान सुनने के लिए आ जाते हैं, मेजॉरिटी को शादियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेजॉरिटी चाहती है बगैर शादी के अगर औरत मिल रही है तो हम शादी करके मुफ्ती तारिक मसूद की तरह बेवकूफ नहीं है कि इतने औरतों की जिम्मेदारियां उठाएं और टेंशनें उठाएं। वो कहते हैं हम बेवकूफ नहीं है, मौलवियों पे ये बेवकूफियां जचती हैं। वो कहते हैं बगैर शादी के मिले तो ये ज्यादा अच्छा है। ये नंबरों के तबादले इसी चक्कर में हो रहे हैं, और लड़कियां ये बेवकूफ हैं, वो समझती हैं कि ये शायद हमसे बाद में शादी करेगा। मैं एक दफा बस ये वाकया सुना के मैं सवाल जवाब की तरफ आता हूं। मैं औरंगी टाउन में हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर थे हमारे जानने वाले, इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैंने 18-18 साल की लड़कियों की खुदकुशियों के केस वहां देखे। उन्होंने मुझे बताया कि रोजाना 1 या 2 लड़की खुदकुशी करके आ रही होती है, कुछ मर जाती हैं, कुछ हम ब्लीच पिया, कुछ जहर पिया तो ट्रिपें लग रही हैं ना। तो मैंने कहा ये क्या मसला? कह रही हैं सारी वो गरीब लड़कियां हैं जिनको कराची के पोश इलाकों के लड़के दौलत की लालच देके, शादियों के लारे रप्पे देके इनको दबा के तबीयत के साथ इस्तेमाल करते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बहुत अरसे तक 1-1.5 साल उनको रखेल बना के रखा, उसके बाद उनकी जिंदगी में कोई नहीं आई और इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर इन लड़कियों का अंजाम क्या होता है? वो ये खुदकुशियां करती है। मेरा दिल चाह रहा था मैं उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, लेकिन मैंने कहा यार ये ज्यादा हो जाएगी कि तो ये बहुत हो रहा है। जितने खुदकुशियों के लड़कियों के केस है ना, सारे नाकाम मोहब्बतों के हैं। तो अपनी बेटियों पे कंट्रोल कर लो और उसमें जैसी बाले हो उसकी शादी कर दो। सबसे अहम काम ये है, उसकी शादी कर दो, अपने घर को टिक जाएगी, तमीज से जिंदगी गुजारेगी, इन सब फितनों से आपकी बचत हो जाएगी। अल्लाह करे कि ये बात खोपड़ियों में बैठ जाए। नहीं बैठे तो भाई जैसे चल रहे हो चलते रहो। मुफ्ती साहब मदरसे से वजीफा लेना कैसे? बाज लोग का कहना। अच्छा, इसमें कुछ लोग खामखा की सख्ती भी शुरू कर देते हैं। बैलेंस करना बयान में जरूरी है। खामखा की सख्ती ऐसा ना हो कि घर की 4 दीवारी में औरत को बंद करके रख दिया, कहीं जाने ही नहीं दे रहे आप उसको, ये गलत है। वो अगर बाजार जा रही है जाने दो, आप उसको बोलो भाई किसी खातून के साथ चली जाओ, अकेले ना जाने दो। इस जमाने में औरत का अकेले जाना ठीक बोलो नहीं, ये फितना है। या तो बाल बच्चों वाली हो ना, अपने बच्चों के साथ जा रही है फिर भी ठीक है, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। बेशक कोई औरत ही हो साथ में, कोई खातून ही हो साथ में, तो आप उसको खरीदारी करने दें। जुमेरात बाजार, हफ्ता बाजार, ये वैसे तो बेहतर है मर जाके सारे काम करें, लेकिन अगर चलो खातून कर रही है तो फिर किसी खातून के साथ जाए। वो समझते हो उसमें नंबरों के तबादले का खतरा जरा कम होता है। अल्लाह ताला हिदायत दे, बस और क्या कह सकते हैं। नहीं तो फिर आप कभी आ जाओ असर के बाद ना हमारे पास बैठ जाओ, जो केसेस आ रहे हैं ना आप बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह फिर पता चल जाएगा। अल्लाह न करे किसी दिन आप ही आ रहे हो उठ के, अल्लाह न करे वो दिन न लाए अल्लाह ताला। आप मोटरवे वाला वाकया देखो ना, वो खातून के साथ जो ज्यादती हुई, क्या मतलब? इस कोई वो जगह थोड़ी थी इस काम के लिए। इसका मतलब हर मर्द ठरकी है, मौका चाहिए उसको। 2 बंदे 4 बंदे 8-10 बंदे वहां खड़े हुए थे, उनको मौका मिला कि ये खातून अकेली है, उन्होंने अपनी हवस पूरी की। तो इससे अंदाजा लगाओ कि यहां ठरकियों का रेशो गैर ठरकियों से ज्यादा है। और ये याद रखो, लोग कहते हैं गोरों में ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। गोरों में बहुत से भी ज्यादा है। यहां तो फिर भी शायद थोड़ा मजहब की वजह से और कोई औरत को बहन बना के कुछ आखिरत का खौफ या अपनी बेटियों बहनों का सोच के, वो तो अपनी बेटियों बहनों का भी नहीं सोचता गोरा। वहां कानून का डंडा है बहुत सख्त, वरना वहां ये वाकयात मैं क्या ज्यादा डिटेल में बताऊं, इतने सख्त कानून के बावजूद भी वहां ये वाकयात ज्यादा होते हैं। आप वहां जाओ, डॉक्टरों से अस्पतालों में पूछो कि आपके पास कितने पेशेंट आते हैं इसके, जिन औरतों को उनके जबरी जिना की वजह से उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा होता है। तो ये ना किया करो कि वहां नहीं होता यहां होता है, वहां इससे ज्यादा होता है। एक दिन क्या हुआ, किसी उस्ताज ने एक तालिब इल्म को कह दिया कि चप्पल उल्टे करके बिल्कुल ये वाली साइड नहीं, सर पे रख के खड़े हो जाओ। हजरत को बहुत गुस्सा आया कि ऐसी तौहीन आमेज सजा के जूते सर पे रखवा लिए। तालिब इल्म है, वो काबिल एहतराम है, इल्म सीख रहा है, इंसानियत भी है, ये सजा ठीक नहीं है, बिल्कुल ये नहीं चलेगी बिल्कुल। तो अब बताओ जो माहौल बनेगा वो, मैं नहीं कह रहा कि मैं इतना नेक बन गया मैं नहीं कह रहा, लेकिन असर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ख्याल है, असर तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इंसान? और अगर ऐसे लोगों में बैठेगा जो बात ही नहीं तमीज से करते, इधर आओ, क्या कर रहा है? बास जगह तलबा के साथ ये लोग, इधर आओ, पड़ा एक लगाया पानी उठा, तेरे बाप के नौकर लगे हुए यहाँ पे, पानी रख के चला गया है। और आसान मिसाल ले लो यार, हमारे यहाँ जब गाड़ी चलाते हैं पॉप पॉप, देखा है ना आपने, हर वक्त हॉर्न पे बटन पे हाथ होता है बिला वजह। अरे आगे सिग्नल बंद है, वो तेरे से आगे जो गाड़ी वाला खड़ा है वो कैसे चलेगा? कम वक्त तुझे नजर आ रहा है सिग्नल बंद है, फिर क्यों पॉप पॉप पीछे से दबाए जा रहा है? इसका मतलब पागल है ना, बदअखलाक है। देखो, चीखा सिर्फ मुंह से नहीं जाता, बाजों से भी चीखा जाता है। कोई भी चीज ढब ढब बजाना शुरू कर दो, इसका मतलब चीख रहे हो आप। ये मैंने यहाँ बहुत देखा है। आगे जगह नहीं है,
रश है, तुझे भी न पीछे वाले को नजर भी आ रहा है, फिर भी वो क्या करेगा, पॉं पॉं बस बजाए जा रहा होगा, बजाए जा रहा। क्यों बजा रहे हैं? बस एहतियातन, ताकि जगह जैसे ही मिले आप निकल जाओ। भाई थोड़ी देर सब्र कर ले, चुप करके बैठ जा। पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई होती है, आपको पता है वो उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, अभी उससे पैसे कलेक्ट कर रहा है, पीछे से क्या करेगा, पॉं पॉं बजाना शुरू कर देगा। आप बाहर मुल्कों में जाओ, इस हरकत को इंतहाई बुरा समझा जाता है। चुप करके खड़ा हो जाना, हम भी तो खड़े हुए, हम भी तो खड़े हुए, चुप करके खड़ा हो जा भाई, तो क्या जरूरत है तेरे को बार बार हॉर्न बजाने की। और मैंने तो इतनी मिसालें देख रहा होता हूँ, ऑब्जर्व कर रहा होता, जहाजों में भी ऐसा होता है। अब देखो, एयर होस्टेस ने ऐलान कर दिया नीचे उतर जाएं, क्या ख्याल है, ऐलान होता है ना, नीचे उतरे। तमीज पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे, उठेंगे, अपना सामान उतारेंगे, खड़े हो जाए कि भाई जब आगे जगह बनेगी, किसी को भी यहाँ रहने का शौक नहीं है, कोई भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं बैठा हुआ कि अब मुझे जहाज अच्छा लग रहा है मैं यही रहूंगा, सबको जाना है। तो शरीफ तरबियत याफ्ता आदमी होगा, अपने जज्बात पे काबू होगे उसके, आराम से बैठो, ऐसे रिलैक्स, कोई चेहरे पे टेंशन नहीं होगी उसके, कोई पसीना नहीं निकल रहा, कोई गुस्सा यूं यूं नहीं देख रहा ऐसे ऐसे करके कि कब आगे जगह मिले तो मैं निकलूं। वो आराम से बैठा होगा, गपशप भी लगा रहा होगा, और भाई सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक। जैसे जैसे लोग चलना शुरू होंगे चलता रहेगा। लेकिन जो बदतहजीबी लोग होते हैं ना, वो भी मैंने देखे हैं अपने, बल्कि सफर भी किया, अब ये नहीं बताऊंगा कौन है वो क्या करते हैं, चलो भाई आगे चलो ना, चलो ना, चलो भाई यार आराम से बैठ जाओ, ये इनको शौक थोड़ी है जहाज में खड़े रहने का, चलो ना चलो ना। तो आपने देखा होगा ऐसे लोगों को लाइन में बिला वजह पुश करना शुरू करते, चल भाई क्या हो गया। इसका मतलब ये डिप्रेशन का मरीज है, और दूसरों को भी, ये शादी हो जाए ना तो बेगम को डिप्रेशन का लाजमी मरीज बनाएगा ये आदमी। ऐसे ही लोग नाकाम जिंदगी गुजारते हैं, क्यों, हर जगह ये यही करेगा, ये हर जगह, इसकी तबीयत में सुकून नहीं है। ये जब पैदा हुआ था तो इसकी अम्मा तवे पे बैठी हुई थी, और पैदा होते ही इसको भी गरम गरम तवे पे बिठा दिया था। अब ये गरम तवे पे बैठने का आदी है, लिहाजा जैसे गरम तवे पे इंसान टिक के नहीं बैठ सकता, हिलता रहेगा सारी जिंदगी, ये क्या करेगा, हिलता रहेगा। इसकी तबीयत में चैन और सुकून बोलो नहीं, आराम से नहीं बैठेगा। अब ये कहीं हमारे एक दोस्त थे, उनको नहीं पता चलेगा उनकी गीबत हो रही है, किसी को नहीं पता चलेगा, तो गीबत है ही नहीं जब पता ही नहीं चल रहा। मुझे याद है एक दिन मुझे अपने घर लेकर गए चाय पिलाने के लिए, ये भी 2000 का वाकया होगा मेरा ख्याल। अपने घर ले गए, मुझे पता चला था कि इनके घर में बेगम से झगड़े बहुत होते हैं, और एक दो बीवियों को इनकी तलाक भी हो चुकी है, तलाक के बाद फिर शादी की, फिर तलाक के बाद फिर शादी की, इस तरह से चल रहा था सेटअप। खैर वो उनका जाती मामला था, मैं नहीं घुसा उस मामले में। क्या हुआ कि जी मुझे ले गए कि चलें आपको घर बैठते हैं, जरा चाय पीते, कुछ काम है थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है। घर में उन्होंने दरवाजा नॉक किया, समझ में आ रही है, फ्लैट था उनका, दरवाजा क्या किया, टक टक टक, एक दफा नॉक किया, उसके बाद धाप 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 कूटना शुरू कर दिया, खोलो दरवाजा, चीखना। मैंने कहा ये बंदा क्या है, बोलो इधर से क्या है। बाहर उनकी बेगम ने आगे दरवाजा खोला और फिर डांटा, ये घंटे से खड़ा हुआ यहाँ। कहा भाई आ रही थी, वॉशरूम में थी, फलानी थी, वगैरह वगैरह 20 मसले होते हैं। मैंने कहा ये जो तलाकें इसको हुई है ना, आज मुझे वजह समझ में, ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है, तवे पे। अब ये कभी भी तवे से ना उतरेगा, और तवे पर ये क्या करेगा, उछलता है। तवे पे बैठा वो कभी तमीज से बात करेगा, वो तो गुस्से में रहेगा हर वक्त। तो ऐसा एग्रेसिव आदमी, हर वक्त हिन्नाया हुआ, हर वक्त जरा जरा सी बात पे 2-2 फुट उछलने वाला, चीखने वाला, चिल्लाने वाला। आजकल ड्रामो फिल्मों में यही सिखाया जा रहा है, उठा के प्लेट तोड़ दी, निकल जाए यहाँ से, चमाट मार दिया रख के। तो जो ये ड्रामे फिल्में देखेंगे वो क्या बनेंगे। देखो ड्रामों में जान पैदा करने के लिए चीखना चिल्लाना उनका एक हिस्सा है। पूरा ड्रामा तमीज से गुजरा जाए तो ड्रामा थोड़ी है, वो तो रियल लाइफ हो गई ना भाई, वो तो रियल हो गई। तू एक्शन बाजियां, चीखना चिल्लाना और एक्शन मारना और ऊट पटांग हरकतें करना और छिछोरपना, ये सब ड्रामों का, फिल्मों का हिस्सा है। तो जो लोग इन चीजों में पड़ेंगे वो या तो छिछोरे बन जाएंगे, संजीदगी खत्म हो जाएगी, खड़े खड़े हिल रहे होंगे। आपने देखा होगा बाज लोग खड़े खड़े क्या होते हैं, हिल रहे होते हैं। और या वो गुस्से के तेज हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, खुदकुशियां करेंगे, अपने आप को गमों में मारेंगे, फोड़ेंगे। क्योंकि यही होता है कि जी वो माशूका भाग गई तो आशिक ने खुदकुशी कर ली, आशिक ने सर जाके दीवार पे मार दिया, आशिक पागल हो गया और ये हो गया, बच्चा मर गया तो माँ ने जो है ना सर नोचना शुरू कर दिया और चीख रही है। यही ड्रामो फिल्मों की कहानियां है। तो जो ये देखेगा रियल लाइफ में भी क्या करेगा, वो यही कुछ करेगा। तो ये कोई कामयाब जिंदगी की अलामत। ड्रामा तो उसका एंड तो राइटर के हाथ में होता है, कैसे खत्म करना है उसने एंडिंग। जो रियल लाइफ में जब आप ये ड्रामे करोगे तो उसकी स्टार्टिंग आपके कंट्रोल में होगी,
एंडिंग कुदरत के कंट्रोल में है। उसके जो साइड इफेक्ट है ना, वो क्या होंगे, वो नहीं होंगे कि हीरो हीरोइन का आपस में मिलाप हो जाएगा। वो ऐसे होंगे कि ट्रेन के नीचे आके मरोगे किसी दिन। समझते नहीं है बात को, निकल पड़ता है रात को। जो नहीं पड़ेगा रात को कैसे समझेगा बात को मेरे भाई। तो वो वजीरिस्तानी दोस्त का मैं किस्सा सुना रहा था। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मेरे बच्चे क्या होते जा रहे हैं कराची आने के बाद, बदतमीज। मैंने कहा इसमें कराची का कसूर नहीं है, कराची की तहजीब तो पूरी दुनिया में वंस अपॉन अ टाइम मशहूर थी। अभी भी कराची के बड़े अच्छे अच्छे इलाके हैं, जाके रहो तमीज मिलेगी आप। ये हमारी यूनिवर्सिटियों ने और कॉलेजेस ने कल्चर तबाह और बर्बाद किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में तालीम तो हम गोरों से ले रहे हैं, साथ साथ कल्चर भी किससे ले रहे हैं, अंग्रेजों से ले रहे हैं। उन बेचारों का अपना ही कल्चर नहीं है, तो हमारा उनका तो है ही नहीं कल्चर। अब बताओ मुझे, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं जो बच्चों की नफ्सियात पे मास्टर्स करते हैं, वो वहां से पढ़ के आते हैं। समझ आ रही है बात, कहां से पढ़ के आते हैं, वहां से। हालांकि उनके यहाँ बच्चे हैं ही नहीं, यानी वो कौम इनको बच्चे पालना सिखा रही है जिनके अपने बच्चे ही नहीं है, होते ही नहीं है। ये तो मुझसे सीखना चाहिए जिसके बच्चे हो, मेरा ख्याल, क्या ख्याल है भाई, या उनसे सीखना चाहिए जिनके हो बच्चे ही नहीं है, और हमें बता रहे हैं कि बच्चों की तरबियत। पागलपना है या नहीं है यार। एक है मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं यूट्यूब पे, बच्चों की तरबियत के हवाले से बता रहे थे, कुछ सही कुछ बहुत सी गलत बातें भी कर रहे थे। तो मुझे ख्याल हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछो आपके कितने बच्चे हैं, आपने क्या किया उनका, आप तो बताओ आउटपुट क्या है उसका। आपका अपना भी एक आध होगा। कुछ खवातीन समझा रही होती हैं एक्चुअली बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए ठिश फिश, इस तरह इंग्लिश में ड्रामो। आपके बच्चे कितने हैं, एक है, दूसरा 6 साल के बाद हुआ है। आप तो सबसे बड़ी जालिम हो, अपने बच्चे को बहन भाई से महरूम कर दिया आपने। बच्चे के लिए खिलौने बहुत जरूरी हैं या नहीं है, बताओ। सारी दुनिया के डॉक्टर इस पर मुत्तफिक हैं कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है ना, उसके लिए खिलौने जरूरी हैं। बच्चे को आप खिलौना खरीद के नहीं दें तो वो मिट्टी के खिलौने बनाएगा, रेत में घरोंदे बनाएगा। हम बनाया करते थे, अब्बा कभी खिलौना लाके देते, खेलते, नहीं लाके देते तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम उससे गाड़ियां बनाते, और गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा टीनी नाना लगाते। उसका एम्बुलेंस के ऊपर वो होता है ना अलार्म, उसका नाम हमने रखा होता है टीनी नाना। बच्चों ने, हमारे कजन थे, बहन भाई थे, सब बहुत खेलते थे, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके ऊपर हम वो चिपकाते थे, उसका नाम क्या रखते थे, टीनी नाना। फिर गाड़ियों की टक्कर मारते थे आपस में ना, तो उससे सबसे पहले वो टीनी नाना टूटता था। तो अभी तक हमें वो लफ्ज याद रह गया, मेरी गाड़ी का टीनी नाना टूट गया है। टीनी नाना, वो नहीं होता टीनी नाना, नी ना, ये इसका हमने नाम रखा हुआ था टीनी नाना। मेरे कजनों को पता है, अभी भी अगर सुनेंगे तो उनको अच्छी तरह याद होगा। बहुत खेल, अल्लाह का शुक्र है, अपने बहन भाइयों के साथ भी, क्योंकि हमारे करीब उम्र बहनें भी थी, भाई भी थे, कजन भी थे, फिर गली मोहल्ले के दोस्त अहबाब भी थे। तो बच्चे के लिए जब जहां डिजास्टर आते हैं, कुछ इस तरह के सैलाब आ गया, जल्जला, जो बच्चे खौफ की कंडीशन में होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इनको क्या दो, खिलौने दो। और ये बिल्कुल सही कहते हैं, उनको दो ताकि उनका माइंड उधर जाए। आपको पता है बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन खिलौना क्या है, सबसे बेहतरीन खिलौना बच्चा है, दूसरा बच्चा। वो खिलौने से भी हकीकत में जब ही खेलता है जब उसके साथ खेलने वाला कोई पार्टनर मौजूद हो। उसको तो महरूम कर दिया, 6-6 साल 8-8 साल के वक्फे हैं, एक इतना बड़ा हो गया और दूसरा उसकी लेवल ही का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी 2 बच्चे पालना आसान है, ज्यादा बच्चे मुश्किल ना है। ज्यादा बच्चे पालना आसान है, वो खुद एक दूसरे को पाल लेते हैं। 1-2 बच्चे होते हैं, पागल हो जाते हैं माँ बाप उनके लाड प्यार उठाने में। मैंने देखा है पागल होते हुए लोगों को। एक बच्चा बाप का सर फोड़ने के लिए काफी हो जाता है, माँ का तबाह करने के लिए, हर वक्त उसी में लगी रहती है, पागल हो जाती है वो। मेरे जिस घर में बच्चे ज्यादा हैं उस जौजा के साथ सफर आसान है, क्योंकि वो संभाल लेते हैं एक दूसरे को। जिसमें कम है उनमें बच्चों के साथ ही सफर करना पड़ेगा, वरना उनको संभालेगा कौन। समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात। अभी तुम लोग बच्चे हो, ये बातें तुम्हारे लेवल से थोड़ी सी है, ऊपर की बातें हैं, छोड़ो। मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ। बच्चों के सामने मैंने बड़ों की बातें शुरू कर दी, अफसोस होता है मुझे यार, बच्चों के सामने बड़ों। और भाई हमारे नबी ने तो बताया, बच्चा माँ के पेट में मर भी जाए ना, वो दुनियावी लिहाज से मरा है, आखिरत में तो आपकी औलाद है। आखिरत में क्या है, सिफारिशी बनेगा, वो आपकी औलाद है, जाया नहीं होता। तो जो मर गया वो जाया नहीं है, जो जिंदा है वो कहां से जाया हो गया मेरे भाई। हमारे लिए असल आखिरत है भाई, ये दुनिया असल नहीं है, एक गैर मुस्लिमों के लिए ये दुनिया। खैर, तो वजीरिस्तानी भाई का मैं किस्सा मुकम्मल करके अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। वो कह रहे थे, मुफ्ती साहब हमारे घर के बच्चे बोलो, अब तक बेचारों का पता नहीं कि अल्लाह करे अच्छे बन गए हो बच्चे, क्या हाल हो गया हो। तो मैंने कहा मेरे भाई, यूनिवर्सिटियों में जबान से नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो माहौल दिया जा रहा है, ये नहीं कि टीचर आपको ये कहे कि माँ बाप का एहतराम मत करो, टीचर कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। वो क्यों कहेगा भाई, उसके अपने भी तो बच्चे हैं। वो ये नहीं कहेगा कि दादा दादी की कोई हैसियत, नहीं नहीं नहीं, जो माहौल बन रहा है
جو ماحول بن رہا ہے وہاں پہ وہ ہے مادہ پرستی کا، اس میں مذہب نہیں ہے، اس میں آئنسٹائن اور نیوٹن کو تو پڑھا جائے گا، اور اسلامیات کا ٹاپک ایک ایسا ہے بس پڑوسیوں کے 2-4 حقوق، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور کچھ ایک دعا ربنا آتینا فی الدنیا یاد کرا دی، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، یہ 2-4 چیزیں، اس سے زیادہ اسلامیات ہماری خالی۔ سعودی عرب میں بڑی زبردست اسلامیات پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، اب وہ بھی ختم کر دی انہوں نے، وہاں پورا اسلامی لا، ایک زمانے میں تو قدوری تک سعودی عرب کے اسکولوں میں جو ہماری فقہ کی کتاب ہے تو فقہ حنفی کی، لیکن وہ پڑھاتے تھے متن کے طور پر، لیکن وہ پھر بعد میں انہوں نے ختم کر دی، لیکن اسلامک لا پڑھایا جاتا تھا۔ سعودی عرب کے ایک کالج کا بچہ نیم عالم بن چکا ہوتا تھا، یونیورسٹی اور کالج میں پڑھا ہوا لڑکا، اتنی نالج اس کو مل جاتی تھی، حالانکہ وہ دنیا پڑھ رہا ہے لیکن اتنی نالج دین کی بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں بھی کیا کر دیا، ختم۔ تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ختم ہے۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، ماحول کی بات ہے، ماحول جو دیا جا رہا ہے وہ بدتمیزی کا دیا جا رہا ہے، وہ تمیز کا نہیں دیا جا رہا، اس لیے جامع رشید بار بار چیخ رہا ہے، علماء مدرسے تو بنا رہے ہیں بھائی، یونیورسٹیاں بھی کون بنائے، علماء بنائے، کالج بھی کون بنائے، علماء اور اہل لوگوں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ تعلیم ضروری ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو ہم اور زمین میں دھستے چلے جائیں گے، دنیا کی قوموں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو تعلیم تو ضروری ہے، لیکن جس ماحول میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ماحول اللہ سے محبت کرنے والے پیدا نہیں کرتا، اللہ کا باغی، کلچر کا باغی بنا رہے وہ ماحول، لہذا ماحول ہمارا ہوگا۔ تعلیم تو جہاں سے ملے لے لو میرے بھائی، تعلیم تو جہاں سے ملو، اس لیے میں زیادہ تر ہوم اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ٹیوٹر کوئی اچھا مل جائے نا تو بچوں کو نہ بھیجیں اس برے ماحول میں، بچنے والے بچ بھی جاتے ہیں لیکن میجورٹی خراب ہو رہی ہے۔ خیر جی، میں ٹاپک لے کے چلا تھا، ذرا دوبارہ اس کی طرف بات کو بس سمیٹتا ہوں۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے یا تو انسان کیا ہے، سب سے افضل۔ اچھا، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ بچوں کو تبلیغ میں نکلوائیں، تبلیغ میں تھوڑی تمیز آ جاتی ہے انسان، یا پھر کیا ہے، سب سے بدتر۔ تو انسان یا تو بہت اچھا ہے یا بہت برا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، جانوروں میں یہ تمیز نہیں ہوتی، انسان میں ہوتی ہے یہ تمیز۔ تو انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں، پہلے اس کو یہ پتا چل جائے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، نمبر 2 اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن مل جائے اس کو۔ سب سے زیادہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے یہ ضروری۔ دیکھو، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس ایک کمرہ ہے، اس میں یہ بحث کرنا کہ اس کمرے کو کس ٹریک پہ لے کے میں نے چلانا ہے، یہ بحث فضول ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کمرے میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کمرہ جس جگہ کے لیے بنتا ہے قیامت تک ادھر ہی رہتا ہے وہ۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے ایک پلاٹ خریدا، آپ نے کہا کہ یہ حیدرآباد لے کے جاؤں یا کوئٹہ لے کے جاؤں، یہ فضول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں کسی ٹریک پہ چلنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ ایسے ہی جانور میں یہ بحث کہ اچھا برا، بھائی اس میں تو یہ کوئی ٹریک ہی نہیں ہے اس کا کہ رائٹ وے یا رانگ وے، وہ کس پاتھ پہ چل رہا ہے، یہ بحث ہی غلط ہے اس میں۔ بکرا اچھا کا مطلب موٹا ہے، تازہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بلی اچھی ہے مطلب گندگی نہیں کرتی، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان ایک ٹریک پہ چلتا ہے جو رائٹ بھی ہوتا ہے اور رانگ بھی ہوتا ہے، یہ انسانوں کے کام ہے۔ تو انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس جب گاڑی ہوگی نا، اس میں آپ نے سفر کرنا ہے تو اس گاڑی میں 2 چیزیں چاہیے آپ کو۔ پہلی چیز چاہیے آپ کو پتہ چلے آپ کی منزل کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کون سے والے روڈ پہ چلوں گا، یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ گوگل میپ سے مدد لوگے یا لوگوں سے پوچھو گے؟ جب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ چلنے کی حماقت کرو گے ہی نہیں۔ آپ کے لیے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے، جبکہ آپ کی منزل پشاور ہو یا کوئٹہ ہو، آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ آپ کو رائٹ وے پتا چل جائے۔ آپ سر کھپاؤ گے سب سے پہلے، پتا چلے کہ جانا کس ٹریک پہ چل رہا ہے میں نے، یہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز، جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ والا ٹریک ہے، گوگل نے بتا دیا، تو گاڑی کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ فیول ہے یا نہیں ہے اس میں۔ آپ جا کے ٹینکی چیک کرو گے، سوئی چیک کرو گے، ابے فیول بھی ہے یا نہیں ہے۔ فیول کا کام ہے اس کو دھکا دینا، اور گوگل میپ کا کام ہے اس کو چلانا، بتانا کہ یہ صحیح سمت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہماری زندگی بھی ایک ٹریک کی طرح ہے، راستے کی طرح ہے، جو لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے، پہلے ہمیں پتہ چل جائے وہ کہ رائٹ وے کون سا ہے۔
اور اس کے لیے جو گوگل میپ ہے نا وہ صرف قرآن ہے. قرآن کے سوا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ دنیا کی کوئی کتاب, کوئی مذہب, کوئی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی گائیڈ کرنے والا بتا ہی نہیں سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سر دیواروں میں مارتے رہو گے پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح غلط کی تمیز ہو ہی نہیں سکتی. زنا غلط ہے صحیح ہے, دنیا کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بیسی ہو رہے ہیں. وداؤٹ میرج عورت سے ریلیشن حلال ہے حرام ہے. مذہب کہتا ہے حرام ہے غلط ہے. جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بحث کا وہ قیامت آ جائے گی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. نشہ حلال ہے حرام ہے غلط ہے صحیح ہے, قیامت آ جائے گی مذہب نے فیصلہ کر دیا غلط, لیکن آپ مذہب کے علاوہ سے فیصلہ کرواؤ, قیامت تک آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نشہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو اس سے صحت خراب ہوتی ہے, تو یہ خود ایک آدمی اپنی صحت خود خراب کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا جسم میری مرضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں میری صحت خراب ہو کے اگر مجھے سکون مل رہا ہے تو بھاگنا جائے ایسی صحت کا میں نے کرنے کا جس سے میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں. آپ ایسا نہ چھٹے لگانا شروع کر دیں. کیا تم مفتی صاحب نے بڑی زبردست دلیل دی ہے. نشہ کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں تو کہہ رہے تو میں جب نہیں زندہ رہنا چاہتا, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے تھوڑا سکون لینے جو مر جاؤں گا نا, کیا ہو گیا ویسے نہیں مریں گے کیا؟ کتنے لوگ نشہ نہیں کرتے تھے ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے. ہر غلط چیز پہ دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں. میں دلائل نہیں دے رہا کہ سٹے لگانا شروع کر دیں. خودکشی اسلام کہتا ہے غلط ہے, قرآن کہتا ہے غلط ہے, لیکن خودکشی کرنے والا تو خودکشی کو غلط نہیں کہتا. کہہ رہے بھائی میرا جسم میری مرضی. یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی ایک جگہ نہیں چلتا, ہر جگہ چلے گا. پھر یہ میرا جسم میری مرضی, جب میں نہیں زندہ رہنا چاہتا میں اپنے آپ کو اٹھا کر کے مار رہا ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے پیدا تھوڑی ہوا ہوں, یا تو اپنی مرضی سے پیدا ہوتا, میں پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو میں جا رہا ہوں اپنی مرضی سے. غلط. آپ کسی دعوت میں اپنی مرضی سے نہ آئے, زبردستی لا کے بٹھا دیا, پھر آپ جانے لگے تو آپ بولو کہ بھائی مجھے تم نے زبردستی بٹھایا, میں خوشی تھوڑی ہے, میں جا رہا ہوں, نکل لو. کیا خیال ہے؟ پتلی گلی سے میں آیا ہوتا اپنی مرضی سے, پھر تم بولتے آئے کیوں ہو جب جانا ہی تھا. ہماری انسلٹ ہے اس میں. تو آپ جواب میں کہو گے میں آیا نہیں ہوں, مجھے زبردستی لایا گیا لہذا میں جا رہا ہوں. تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے میری مرضی سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں جانا ہے کہ نہیں جانا, اور اگر مجھے بھیجا گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں ملی وہ جو میں چاہتا تھا. زیادہ تر خودکشی اسی بیس پہ ہو رہی ہوتی. مجھے رخشندہ کیوں نہیں ملی, محمودہ کیوں نہیں ملی مجھے, تھا ختم. خودکشی زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو جہاں چاہ رہے تھے اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. جہاں آپ کی شادی ہو چکی تھی, منگنی ہو چکی تھی, جو آپ کے خوابوں اور خیالوں میں بستی تھی, اس کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. ہاں مار دی. یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی. تو وہ کہہ سکتا ہے جب مجھے دنیا میں غم مل رہے ہیں فائدہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر مذہب نہیں ہے تو خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم نہیں ہوگی. تو چلو گے کیسے اس ٹریک پر؟ چلنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے اسلام نے سارے ٹینشنیں ہماری کیا کر دیں, بولو ختم. اسلام نے بولا شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے بھلے نشہ نہ ہو اس میں, بس نشے کی چیز ہی حرام ہے, ختم, بس پلید ہے. جوا کیا ہے؟ 5 روپے کا جوا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے 5 ارب کا جوا. حالانکہ 5 روپے کے جوے میں کیا نقصان ہو رہا ہے کسی کو, چھوڑ دو, یہ تمہاری بحث ہی نہیں ہے. ہمیں اسلام نے کنفیوژن سے بچا لیا. اسلام نے کہا زنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنا بھی حرام ہے, ختم. یا اللہ اپنی خواہش پہ کیسے قابو پاؤں, نکاح نہیں ہو رہا, مجبوری ہے, میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹش پش. اللہ نے کہا میڈیکل سائنس کو ایک طرف رکھو, میں خدا ہوں, میں نے کہہ دیا کسی بھی صورت میں زنا تمہارے لیے لیگل نہیں. اپنی خواہشات کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ, بس انلیگل, حرام. تو مسئلہ حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ماں باپ کا مسئلہ انہوں نے اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے پھینک دیا والدین کو اپنے. گوروں نے کیا کیا؟ ٹینشن دے رہے ہیں. کہاں جائیں گے ماں باپ؟ بولو اولڈ ہاؤس. اللہ نے کہا نہیں, ماں باپ جنت کمانے کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کے بڑھاپے میں ہوتا ہے. وہ شروع کب ہوتا ہے؟ جب بوڑھے ہو جائیں. ابھی تو ٹائم شروع ہوا ہے خدمت کا, ابھی تو ان کے قدموں میں گھسنے کا ٹائم شروع ہوا ہے, چرنوں میں بیٹھنے کا ٹائم شروع ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی چیز ہمیں یہ احسان کیا اسلام نے, قرآن نے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح اور غلط کی بحث سے ہمیں, ٹائم ویسٹنگ سے اللہ نے ہمیں کیا کر لیا؟ بچا لیا. اب صرف اس صحیح پہ چلنا اور غلط سے بچنے کے لیے جو فیول ہے جس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے وہ چاہیے. وہ ایسی پاورفل موٹیویشن ہے نا مذہب کے بعد, مذہب کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن ہے جو پریکٹیکلی نظر بھی آ رہی ہے. دیکھو میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, انڈیا میں, چائنا میں لڑکیاں پیدا کرنا ختم کر دی ہیں کم بختوں نے. وجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی رکھنے ہیں تو بیٹا ہوگا. ہمارے یہاں 6 8 8 9 بیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, ہونے دو. کیوں؟ اب بتاؤ, اس نیت سے بیٹی کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دینا کہ مجھے بیٹا چاہیے, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قتل کرنے والا اس کو جرم نہیں سمجھتا, وہ نہیں سمجھتا. اور اگر سمجھتا بھی ہے تو اس کو موٹیویشن چاہیے نا اس جرم سے روکنے کے لیے, وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہے.
وہاں کی حکومت اگر کہے گی بچیاں پیدا کرو کوئی بات نہیں ثواب ملے گا, وہ کہتے ثواب کیا ہوتا ہے, کون دے گا ثواب. انڈیا میں ایک ریاست میں قانون بنایا ہے کہ ایک بچہ پیدا کرنے پر گورنمنٹ 30,000 روپے دے گی. وہاں نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے کہ 30,000 میں بچہ پل جائے گا, 30,000 میں تو ڈبے کا دودھ کا خرچہ نہیں آتا. ایک ریاست ہے انڈیا کی, اس میں گورنمنٹ نے یہ لا بنایا ہے کیونکہ انڈیا کی بھی اب گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, شروع ہو گیا کم. TFR جو ہوتا ہے نا ٹوٹل فیٹیلٹی ریٹ, وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا. بہت سے ملک اپنے آپ کو خود ہی کھا کے ختم کر دیں گے. جیسی بڑی حماقت ہوئی ہے دنیا میں لوگوں سے غربت مہنگائی کے نام پہ. صرف مسلمانوں کا ریٹ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں, وہ ان فضول باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. قرآن نے کہا رزق میں دیتا ہوں, اولاد میں دیتا ہوں, خرچہ بھی میں دوں گا. ہندو تو یقین نہیں کرے گا, کہے گا بھگوان بولتا ہے دیتا بیتا ہے نہیں. کیا خیال, دیے بھی بھگوان نے کتنے, وہ کہیں گے 40,000 30,000 گورنمنٹ دے رہی ہے, 30,000 میں کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو عبداللہ بن مسعود جیسے مسکین ترین صحابی جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا, لنگی, اوپر کا کپڑا نہیں تھا, اتنے مسکین صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جلدی نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. ہمارے ہاں تو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم صرف مالداروں کو نہیں ہے, اس کے اولین مخاطب دنیا کے غریب ترین لوگ ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ شادی بھی جلدی کرو اور بچے بھی زیادہ پیدا کرو. تو ہمارے پاس تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ یہ 2 بچے ہی اچھے. بھائی یہ تو ہمیں مذہب پہلے بتا چکا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے.